بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام یاسمین ہے اور میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ سارے گاؤں میں میرے حسن کے چرچے تھے، لیکن میں کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ کسی مرد کی ہمت نہیں تھی کہ مجھ سے بات کر سکتا۔ میرے ابا نے مجھے گھڑ سواری سکھائی تھی۔ میں اکثر بابا کے گھوڑے پر سیر کو نکل جایا کرتی۔ سارے گاؤں کی لڑکیاں اور عورتیں مجھ سے خار کھاتی تھی کیونکہ ان کو میرے حسن سے کافی خدشات تھے۔ وہ بے وقوف تھیں، انہیں لگتا تھا کہ یاسمین ان کے شوہر، بیٹے یا بھائی کو لے اڑے گی، مگر یاسمین یعنی کہ میں اتنی گئی گزری نہیں تھی کہ کسی بھی ایرے غیرے کو اپنے قریب بھی آنے دیتی۔ میں بہت مضبوط کردار کی مالک تھی اور میرے ابا نے مجھے بہت کچھ سکھا رکھا تھا، ایسے لوگوں کو کیسے قابو کیا جاتا ہے۔ جب بھی کسی لڑکے نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا، اس سے میں نے وہ سزا دی کہ اس کے بعد سب نے توبہ ہی کر لی۔ لیکن میری قسمت بری تھی کہ چودھری کے بیٹے کا دوست ایک دن ہمارے گاؤں آیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے گھڑ سواری کرتے ہوئے دیکھا۔ میرے گھوڑے کے سامنے اس کی کار اچانک آ گئی۔ وہاں سے ایک ملازم اتر کر آیا۔ اس نے مجھے کہا، اے لڑکی، تو اپنی گھوڑی پیچھے کر لے یا پھر نیچے کچے میں چلی جا، سرکار کی گاڑی کے آگے سے ہٹ جا۔ میں جو کہ ہمیشہ سے اپنی مرضی چلاتی تھی، اس دن بھی میں نے ملازم کو کافی کچھ سنا ڈالا اور کہا، اپنے سرکار سے کہو پیچھے ہو جائے، میں اپنی گھوڑی کچے میں نہیں اتاروں گی۔ میری باتیں سن کے چودھری کا دوست کار سے اتر کر آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ میری بحث وہ بہت اشتیاق سے سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ملازم سے کہا، تم چپ رہو، اس لڑکی کو گزرنے دو، کار کو سائڈ پر کر دو۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا مسکرا کے بولا۔ میں نے اسے نخوت سے دیکھا اور اپنی گھوڑی کو ایڑ لگا دی۔ وہ کافی دیر تک وہیں کھڑا مجھے جاتا دیکھتا رہا۔ کچھ دنوں سے میں نے دیکھا تھا کہ میں جہاں بھی جاتی تھی وہاں وہ چودھری کا دوست ہمیشہ دکھائی دیتا۔ میرے ابا نے بیٹوں کی طرح میری تربیت کی تھی، لیکن وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ میں بھی تھی تو آخر بیٹی ہی نا، اور ایک غریب کی بیٹی کی عزت امیر زادوں سے محفوظ رہنا بہت مشکل ہے۔ اس شخص کی آنکھوں میں ایک تپش تھی، میں نہ جانے کیوں اسے دیکھ کے گھبرا جاتی تھی۔ ایک بار اس نے مجھے روک کر نام بھی پوچھا تھا، لیکن میں جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا، وہ امیر زادہ تھا اور اس کی بری نظریں تھیں مجھ پر۔ میں کھیتوں سے بھاگتی ہوئی بمشکل گھر پہنچی تھی۔ میرا دل خطرناک حد تک تیز تیز دھڑک رہا تھا اور ہاتھ پیر بھی کانپ رہے تھے۔ آج سے پہلے میں کسی سے اتنی خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اب باہر نہیں جاؤں گی۔ میں جلدی سے اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ساری رات مجھے اس کی خوفناک آنکھیں ڈراتی رہیں۔ صبح بھی میرا خوف ختم نہ ہو سکا۔ شام ہونے لگی، ملگجا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اماں نے اچانک مجھے کہا، کھیت سے جا کے پیاز توڑ کے لیا اور بھنڈیاں بھی لانا، سالن پکانا ہے۔ میں یہ سن کے ڈر گئی۔ اماں کو بولا، اماں اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، صبح کیوں نہیں کہا؟ لیکن اماں نے مجھے جھاڑ پلائی، کوئی دیر ویر نہیں ہوئی، روز تو ہر جگہ دندناتی پھرتی ہے، اب تجھے موت پڑ رہی ہے۔ مجبوراً میں نے ٹوکری اٹھائی اور ڈرتے ڈرتے باہر نکلی۔ کھیت گھر سے بہت قریب ہی تھے، جہاں ہر طرح کی موسمی سبزیاں اگائی گئی تھیں۔ میں سبزی توڑنے لگی اور ادھر ادھر بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اب کچھ سکون سے سبزی توڑنے لگی، لیکن اسی وقت مجھے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر سر اوپر اٹھایا تو سامنے وہی شخص گھوڑے پہ سوار مجھے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ میرے ہاتھ سے ٹوکری چھوٹ گئی اور میں جیسے تیسے وہاں سے بھاگنے لگی۔ اندھیرا بھی بڑھتا جا رہا تھا، وہ میرے پیچھے آتا جا رہا تھا اور میں گرتی پڑتی وہاں سے بھاگ رہی تھی۔ ابا! اپنے گھوڑے پہ لادا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا کافی تیز دوڑ رہا تھا۔ میرا منہ اس نے ایک ہاتھ سے بند کیا ہوا تھا تاکہ میری آواز کسی تک نہ پہنچ پائے۔ کافی دور جانے کے بعد وہاں سڑک پہ ایک جیپ کھڑی تھی۔ اس نے مجھے اتارا اور جیپ میں زبردستی ڈالا۔ دروازہ لاک کر کے اس نے اپنے ملازم کو گھوڑا واپس لے جانے کا کہا اور جیپ کو کافی تیز رفتار سے بھگانے لگا۔ میں نے بہت شور مچایا تو اس نے میرے منہ پہ کس کے دوپٹے کو باندھ دیا۔ ہاتھ پہلے ہی باندھ چکا تھا۔ ساری رات ہم سفر کرتے رہے، وہ کہیں بھی رکا نہ تھا۔ اس نے بس ایک چھوٹے سے قصبے سے پیٹرول بھروایا تھا۔ صبح ہونے والی تھی کہ اس نے بڑے سے آہنی گیٹ کے سامنے جیپ روکی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا اور جیپ اندر جانے لگی۔ اس نے مجھے کھینچ کر اتارا۔ میں نے بہت زور آزمائی کی، لیکن اس کی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ وہ مجھے ایک بڑے سے کمرے میں لے گیا جہاں پہ بہت سے لوگ بیٹھے تھے۔ اس نے مجھے کچھ عورتوں کے حوالے کیا۔ اسے تیار کر دو۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی،
لیکن وہ عورتیں مجھے کھینچتی ہوئی اندر لے گئیں۔ بی بی ہماری بات مان لو، چودھری آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ایک عورت نے مجھے کہا تو میں چلا اٹھی، نہیں کروں گی میں اس گھٹیا انسان سے نکاح۔ وہاں 4 عورتیں تھیں اور کافی طاقتور بھی۔ مجھے ایک نے سمجھایا، بی بی اگر آپ تیار نہ ہوئی نکاح کے لیے تو چودھری آپ کو اپنی داشتہ بنا کے رکھتے گا، اس سے بہتر یہی ہے اس کو قسمت کا لکھا سمجھ کے قبول کر لو اور عزت کی زندگی گزارو، ورنہ بنا نکاح کے یہ حرام رشتہ رکھنا پڑے گا۔ اس کی باتوں سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں کیسے یہ سب کر سکتی تھی؟ لیکن سچ تو یہی تھا کہ وہ مجھے اتنی دور لے کر آیا تھا، اور اگر میں نے نکاح نہ کیا تو وہ مجھے پھر بھی نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے مجبوراً میں نے نکاح کی حامی بھر لی۔ ایک دن میں کیا سے کیا ہو گیا تھا، مجھے اماں ابا کی فکر ہو رہی تھی، وہ کتنا رو رہے ہوں گے، تڑپے ہوں گے میری گمشدگی کا پتہ چل کے۔ میں روتی رہی اور وہ ظالم شخص جس کا نام بہروز خان تھا اب میرا شوہر بن کر میرا مالک بن چکا تھا۔ یا اللہ، اب میں کیسے اس شخص کے ساتھ زندگی گزاروں گی؟ اب میں چھوٹی چودھرانی بن چکی تھی، حویلی میں سب میری عزت کرتے اور میرا ہر حکم مانتے تھے۔ بہروز خان بھی مجھ پر جان چھڑکتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے پہلی نظر میں ہی تمہیں اپنا دل دے دیا تھا اور تمہارے بنا جینے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں اس سے سخت نفرت کرتی تھی۔ میں نے کبھی اس کی محبت کا جواب محبت سے نہ دیا تھا، ہمیشہ اسے دھتکارا تھا، لیکن وہ بھی میرا ایسا دیوانہ ہو چکا تھا کہ اسے میری بے رخی سے کوئی گلہ نہ تھا۔ وہ میری ہر ادا پہ مرتا تھا۔ میں اس حویلی میں مالکن ہوتے ہوئے بھی ایک قیدی تھی۔ کئی بار میں نے کوشش کی کہ وہاں سے نکل جاؤں، مگر ناممکن تھا۔ چاروں طرف خونخوار کتے اور کئی چوکیدار کھڑے رہتے، میں چاہ کے بھی نہ نکل سکتی تھی۔ بہروز خان کا ایک خاص ملازم شاہ میر مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ایک دن میں نے اسے اکیلے میں کہا، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گی، مجھے یہاں سے بحفاظت نکال دو۔ سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا، سارے ملازم اس کے انڈر تھے، لیکن اس نے مسکرا کر نہ میں گردن ہلائی۔ نہیں بی بی جی، یہ غداری ہے اور میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ میری مالکن ہیں، اس لیے میں آپ کا راز ہی رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میری ایک سوتن بھی تھی جس کا نام رابعہ تھا۔ وہ کسی بڑے جاگیردار کی بیٹی تھی، سونے سے لدی ہوئی تھی، لیکن وہ بانجھ تھی۔ وہ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ اس نے ایک دن میرے منہ پہ تھپڑ مارا تھا جب میں نے پلٹ کر اس کی ایک بات کا جواب دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا، تم جیسی کمین میری برابری کرنا چاہتی ہیں؟ تم جیسی لڑکیوں کو چودھری اپنی وقتی ضد کے طور پہ حویلی لاتے ہیں، اور جب دل بھر جاتا ہے تو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ میں سن بنی اس کی زہریلی باتیں سن رہی تھی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ ہم جیسیوں کی کیا زندگی، بس کسی امیر زادے کا کھلونا ہی تو تھی۔ اس دن میں بہت روئی، اور مجھے چودھری سے اور بھی شدید اور سخت نفرت ہو رہی تھی۔ کسی ملازمہ نے یہ بات چودھری کو بتائی تو وہ طیش میں آ گیا اور اپنی بیوی کو بہت برا بھلا کہا۔ اس کا کہنا تھا، یاسمین میری محبت ہے اور اسے میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی باتوں سے مجھے اور بھی تکلیف ہونے لگی تھی۔ میں بھی ضدی تھی، مجھے اس شخص سے کیسے محبت ہو سکتی تھی جو مجھے زبردستی اٹھا لایا تھا؟ کاش کہ وہ عزت سے میرے باپ سے میرا ہاتھ مانگتا۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ ہمارا رواج ہے، ہمیں جو لڑکی پسند آتی ہے ہم اٹھا کر لے آتے ہیں۔ انہی دنوں مجھے علم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور یہ کوئی اچھی خبر نہ تھی میرے لیے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ بچہ گر جائے۔ کسی ظالم انسان کا بچہ پیدا کرنے سے اچھا ہے کہ میں مر جاؤں۔ میں اب ہر وقت ایسے مشکل کام کرتی جس سے حمل ضائع ہو جاتا۔ میں نے پانی کی بالٹیاں بھر بھر کے پورا صحن دھو ڈالا۔ ملازمہ کو کہا، میرے کام میں دخل نہ دینا۔ پھر میں نے گھڑ سواری کی خواہش کی تو بہروز نے گھوڑا میرے حوالے کیا۔ میں کافی دور تک گھوڑے پہ گئی۔ میرے پیچھے چودھری بھی تھا اور اس کے کارندے بھی، لیکن اس سے بھی بچہ ضائع نہ ہوا۔ اب میں نے اپنی سوتن کو کہا، تم اگر چاہتی ہو کہ تمہاری حیثیت میں فرق نہ آئے تو مجھے حمل ضائع کرنے والی دوائی لا کر دو، کیونکہ میں ماں بننے والی ہوں، اور اگر میں نے اس حویلی کو وارث دیا تو وہ اس گھر کا مالک ہوگا اور میں اس کی ماں، جبکہ تمہاری حیثیت تو کوڑی کی بھی نہ رہے گی۔ میری بات سن کے رابعہ چہرہ تاریک ہو گیا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ میں ماں بن سکتی ہوں۔ 2 دن بعد اس نے مجھے دوائی لا دی تھی اور میں نے اسی وقت وہ دوائی لے لی تھی۔
دوسری صبح ہی میں درد سے بے حال تھی اور میری چیخوں سے کمرہ گونجنے لگا۔ بہروز نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے بتایا کہ میرا حمل ضائع ہو گیا ہے۔ یہ سن کے چودھری نیچے گرتا چلا گیا۔ وہ بہت غمگین تھا۔ اتنے سالوں بعد اسے اولاد ہونے والی تھی اور اس کی لا علمی میں ہی وہ ضائع بھی ہو گیا، کیونکہ چودھری کو میں نے بھنک بھی نہ لگنے دی تھی کہ میں امید سے ہوں۔ اب وہ نمناک لہجے میں مجھے دلاسا دے رہا تھا۔ پگلی، پریشان مت ہویا کر۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے، لیکن رابعہ بانجھ تھی تو مجھے یہ سکھ نہ دے سکی، اور تو میری زندگی میں بہار بن کر آئی ہے۔ اب میری اولاد ہوگی تجھ سے، اور یہ ضائع ہو گیا تو اللہ اور دے دے گا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ یہ تو میرا ہی کام تھا کہ وہ بے اولاد رہے، لیکن شام کو ہی جلن کے مارے میری صوتے بتا دیا کہ یاسمین نے خود بچہ گرایا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بہروز آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے میرے بال پکڑ کے پوچھا کہ کیا یہ سچ کہتی ہے؟ میں نے بھی ڈھیٹ بن کر کہہ دیا، ہاں یہ سچ کہتی ہے، مجھے تیری اولاد پیدا نہیں کرنی۔ اس رات میں نے چودھری کو دیکھا۔ اس کا جو روپ تھا وہ الگ تھا۔ کمرہ بند کر کے اس نے مجھے کوڑے سے مارنا شروع کر دیا، ہر طرح کی گالیاں دی، اور میں بس چپ چاپ مار کھاتی رہی۔ آج میں مار کھا کر بھی خوش تھی۔ مجھے اس کی مار اذیت نہیں دے رہی تھی جتنا اس کی قربت دیتی تھی۔ بول، ایسا کیوں کیا تو نے نامراد؟ اس نے تھک ہار کے پوچھا۔ کیونکہ میں تجھ سے آج بھی نفرت کرتی ہوں۔ میں نے غصے سے اس کے منہ پہ تھوکا تھا۔ بے حیا، تجھے عزت راس نہ آئی۔ اس نے غصے میں آ کر مجھے پھر سے پیٹنا شروع کر دیا اور 3 طلاقیں میرے منہ پہ ماری اور کمرے سے نکل گیا۔ جاتے جاتے وہ بالا لگا کر گیا تھا۔ میرا پہلے ہی درد سے برا حال تھا اور بہروز خان کی مار نے مجھے ادھمرا کر دیا تھا، لیکن اس کے آخری الفاظ مجھے زندگی بخش گئے تھے۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہ مجھے اس زبردستی کے بندھن سے آزاد کر گیا ہے۔ میں بہت خوش تھی، لیکن یہ خوشی بھی مجھے نصیب نہ ہوئی۔ 2 دن بعد بہروز میرے کمرے میں آیا۔ وہ میرے لیے کھانا لایا تھا۔ اس نے میرے زخموں پہ مرہم لگانا شروع کیا تو میں نے اسے خود سے دور رہنے کا کہا۔ بھول گئے؟ تم تو مجھے طلاق دے چکے ہو۔ میرے کہنے پہ وہ اچانک میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ یاسمین، مجھے معاف کر دو، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ رونے لگا۔ میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم مجھے طلاق دے چکے ہو۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گیا۔ اب وہ روز میرے لیے کھانا پھل وغیرہ لے کر آتا تھا، لیکن زیادہ دیر بیٹھتا نہ تھا۔ اس نے مجھے کمرے میں قید کر لیا تھا۔ میں چپ تھی، صرف عدت گزرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جس دن میری عدت ختم ہوتی میں اس کی منتیں کر کے منا لیتی کہ مجھے جانے دو، لیکن یہ بھی میری بھول تھی۔ میری عدت ختم ہوتے ہی وہ آیا اور مجھے کہا، میں نے اپنے خاص ملازم شامر سے بات کر لی ہے، وہ تم سے نکاح کر لے گا اور دوسرے دن تمہیں طلاق دے دے گا، اور پھر عدت گزرنے کے بعد ہم نکاح کر لیں گے۔ اس نے جیسے میرے اوپر بم پھوڑا تھا۔ میں جو یہاں سے نکلنے کے خواب دیکھ رہی تھی اور وہ مجھے پھر سے قید کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا، حویلی میں کسی کو خبر نہیں ہے طلاق کی، اسی لیے میں نے تمہیں قید کر رکھا تھا تاکہ تم کسی کو بتا نہ پاؤ۔ وہ اپنی بات کہہ کر چلا گیا اور میں ساری رات انگاروں پر لوٹتی رہی، لیکن بہت سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ شامیر سے شادی میری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ویسے بھی میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دوسرے دن وہ مجھے ایک مولوی بیٹھا تھا جس نے ہمارا نکاح پڑھایا۔ اب چودھری دل پر پتھر رکھ کر مجھے شامیر کے حوالے کر گیا تھا۔ میں جو کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی، شامیر کے محبت بھرے لہجے پہ حیرت میں پڑ گئی۔ مجھے لگا تھا وہ اپنے مالک کا لحاظ کرے گا، لیکن اس نے تو آتے ہی مجھ سے اظہار محبت کر دیا۔ اس نے کہا، میں پہلے دن سے ہی تم پہ فدا ہو گیا تھا جب چودھری تمہیں یہاں لے کر آیا تھا، لیکن میں چپ تھا، غلام تھا نا، لیکن میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی تم میری دلہن بن سکتی ہو۔ شامیر غریب تھا، لیکن مجھے اس کی بیوی بننے میں کوئی افسوس نہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے تو میں نے اسے کہا، شامیر، میں ہمیشہ تمہاری بیوی بننا پسند کروں گی، بجائے اس کے کہ تم مجھے پھر سے چودھری کے حوالے کر دو۔ وہ میری بات سن کر حیران تھا۔ ہاں شامیر، میں نے مسکرا کے اسے دیکھا تو وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولا، دیکھو ذرا، میرا دل بے قابو ہو رہا ہے، کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہی؟ میں نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی، میں مذاق نہیں کر رہی، لیکن تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، کسی طرح سے چودھری کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔
میری بات سن کے وہ چپ رہ گیا۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھو شاہ میر، اب میں تمہاری منکوہا ہوں، میرے سارے حقوق تمہیں حاصل ہیں، تم کیوں مجھے اس کے حوالے کرو گے؟ شاہ میر گہری سوچ میں تھا اور کچھ دیر بعد وہ میری ہر بات مان چکا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے چودھری کے حوالے نہیں کرے گا۔ صبح ہوتے ہی چودھری نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ وہ کھڑا مجھے عجیب نظر سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ میر کہاں ہے؟ اس نے بے رخی سے پوچھا۔ شاید کل رات وہ سو نہیں پایا تھا۔ وہ تو باہر گیا ہے، میں نے جھوٹ بولا۔ چودھری واپس چلا گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ شاہ میر کو کیوں ڈھونڈ رہا تھا، تاکہ وہ مجھے طلاق دے دے، لیکن شاہ میر تو کمرے میں ہی تھا۔ چودھری کے جاتے ہی وہ چپکے سے باہر نکلا اور رات کو ہی وہ ایک خطرناک قسم کا زہر اپنے ایک دوست کے ذریعے منگوا چکا تھا۔ وہ جلدی سے حویلی کے کچن میں گیا اور چودھری کے لیے ناشتہ مانگا۔ ملازمہ نے ناشتہ بنا کے دے دیا۔ شاہ میر نے ناشتے میں وہ زہر ملا دیا اور ناشتہ چودھری کی بیٹھک کی طرف لے گیا، جہاں وہ شاہ میر کا انتظار کر رہا تھا۔ کہاں تھا تو بدبخت؟ اسے دیکھ کے وہ چلایا۔ سرکار میں تو آپ ہی کے پاس آ رہا تھا، پھر ملازمہ نے آپ کا ناشتہ دے دیا۔ یہ لیں سرکار، نوش فرمائیں۔ وہ خوشامد کرتا ہوا بولا۔ میں نے تجھے جو کہا تھا وہ کام کر دیا؟ وہ طلاق کے بارے میں پوچھنے لگا۔ جی سرکار، کرنے ہی لگا تھا کہ مالکن نے کہا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، تو ان کے لیے آپ سے دوائی لینے آیا تھا۔ بہت سر درد کی شکایت کر رہی تھی۔ اس نے بہانہ بنایا۔ چودھری پریشان تو ہوا، پر اس نے امیر کے اصرار پہ اس نے ناشتہ ختم کر لیا اور وہاں سے چلا آیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہی سب کو خبر مل گئی کہ چودھری اپنی بیٹھک میں بے ہوش پڑا ہے۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا تھا۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر میں شاہ میر کے کمرے سے نکل کر بیٹھک میں پہنچ گئی، جہاں میری سوتن بین کی جا رہی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ چودھری اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ مجھے دیکھ کے رابعہ نے میری گت پکڑ کے مجھے کھینچا اور ایک ملازمہ کو کہا کہ اسے یہاں سے باہر نکال دو، بڑی آئی تھی میرا مقابلہ کرنے۔ رابعہ بیوہ ہو گئی تھی، لیکن اسے اب بھی مجھ سے جلن ہو رہی تھی۔ ملازموں نے مجھے دھکے دے کر باہر نکالا اور میں تو یہی چاہتی تھی۔ میں نے گیٹ سے باہر قدم رکھا تو ٹھنڈی ہوا کا خالص جھونکا مجھے نئی زندگی کی نوید سنا رہا تھا۔ کچھ دور چل کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ چوک در چوک لوگ تعزیت کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ چودھری آج اپنی تمام تر چالوں سمیت فنا ہو گیا تھا اور میں آزاد ہو چکی تھی۔ شاہ میر سواری لیے گاؤں کے باہر میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے اس تک پہنچنے کی جلدی تھی۔ میں چاہتی تو چودھری کو قبول کر سکتی تھی، لیکن میں اس کے ظلم کے سامنے جھکنا نہیں چاہتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے میں نے اس کی ہر محبت کو ٹھکرایا تھا اور اس کے بدلے شاہ میر کی بیوی بننا قبول کیا تھا، کیونکہ شاہ میر نے مجھے اس سے آزادی دلائی تھی۔ میں شاہ میر کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کر چکی تھی، اب مجھے اس کی ہو کر رہنا تھا۔ میری ساری وفائیں اب اس کی ہیں۔ میں خوشی سے تیز تیز قدم اٹھاتی شاہ میر کی جانب جانے لگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔